اگر تصویر اپلوڈ کرنی بھی ہے نا فیس بک پہ، پہلے اپنی نیت چیک کرو، نیت کیا ہے میری، کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں، باقی اخلاص لاؤ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نا وہ اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ جب بیان ختم ہوا نا، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے، تو ذرا یہ تو بیان فرمائیں کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے آگے سے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ اچھا اسے پتہ چلا اگر بندہ سیکھنے والا ہو تو نائی سے بھی سیکھ سکتا ہے، تو جو سیکھن دا ارادہ ہی نہیں تو پاویں ہم سرفراز صاحب تے ڈاکٹر سلیمان مصباحی 2 گھنٹے لا جان کھڑے، پہلے سیکھنے والے بنو یار، کچھ ذہن بناؤ سیکھنے کا۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے، بال بہت بڑھ چکے تھے۔ فرماتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا بال تو کٹوا کے آ۔ اب فرماتے ہیں اتنا یقین تھا مجھے شیخ کے کہنے پہ، میں نے کہا اب شیخ نے کہہ دیا ہے کوئی نہ کوئی سبب بنے گا بال کٹوانے کا۔ اب فرماتے جو ہمارے محلے کا حجام تھا نا، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ بال کاٹنے میں مشغول تھا۔ فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے اور ظاہر ہے اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا، وہ دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے اس نے یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے دے، پھر تو بہ کے ڈیک ویلا ہوں گا تو کٹا گا۔ جنید فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی یہ نہیں کہ جو انتظار کر رہے تھے کہا بس جو جس کے کاٹ رہا ہوں اس کے کاٹنے کے، فرمایا نہیں، جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے روتا رہا، بال کاٹتا رہا، اب میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا اچھا اب تو ہے کچھ نہیں، اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا، میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے فقیری میں امیری دی، امیر شہر مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے لوگ میرے مریدین میں شامل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں فقیری میں امیری آئی، بیٹھے بٹھائے ایک دن یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ دراہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص، وہ کیا کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑے پیر ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اب یہ نائی مجھے تصوف سکھائے گا، بڑے لوگ تھے نا حضرت۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آئے آئے آئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس نے سکھایا اخلاص، وہ کیا کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔